السلام علیکم ناظرین، انسائٹ 247 نیوز کے نئے ویلاگ کے ساتھ میں خالد بھٹی، اور آج ہم بات کریں گے سیاست سے ہٹ کے، اور آج ہم بات کریں گے جو فیصل آباد میں ایک انتہائی انسانیت سوز، شرمناک اور دل کو دکھی کر دینے والا جو واقعہ ہوا، جس میں میڈیکل کی طالبہ کے ساتھ فیصل آباد کے ایک بااثر صنعت کار خاندان نے جو تذلیل کی اس طالبہ کی اور جس طریقے کے ساتھ اسے اپنے جوتے چاٹنے پہ اور جس طرح سے اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، وہ کسی بھی نارمل انسان کو تکلیف میں مبتلا کرنے میں، دکھ اور رنج میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کیسے لوگ ہوں گے، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو بڑا مشکل ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا، جس قسم کا سلوک اس طالبہ کے ساتھ کیا گیا۔ وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے، کس قسم کی سوچ اور خیالات رکھنے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس طالبہ کے ساتھ، ایک جیتی جاگتے انسان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ بے ایمانہ انسانیت سوز اور شرمناک جو سلوک ہے وہ کیا۔ اور اس کے پیچھے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ سوچ اور وہ جو ایک فکر اور ایک ہمارے ملک میں روایت ایک پڑ گئی ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں، اگر آپ پیسے والے ہیں، اگر آپ اثر و رسوخ والے ہیں، اگر آپ جان پہچان والے ہیں، تو آپ اپنے سے کمزور کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی طاقت، اپنا گھمنڈ، اپنا غرور اور اپنی جو آپ کے اندر احساس جو ہے برتری ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے جو آپ سے کمزور ہیں ان کے ساتھ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، انہیں جس طرح کے سلوک کا نشانہ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو چاہے برتاؤ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو سوچ اور فکر ہمارے اور یہ جو رویہ ہمارے معاشرے میں سریت کیا ہے، یہ جہاں جنرل ضیاء الحق کی عاملیت نے ہمیں اور بہت سارے تحفے دیے، وہاں پر ضیاء الحق کی جو ایک اور بڑی آپ اسے کہہ لیں کہ جو نیگیٹو ایک سوسائٹی میں چیز آئی اس عاملیت کے دور میں، وہ تھی کہ قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ میں طاقت ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کو کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقیات، کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ آپ کا جو دل چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ سوچ اب تناور درخت بن کے ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پوری طرح سے چھائی ہوئی ہے یہ۔ اور یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات روز ہوتے ہیں۔ طاقتور کمزوروں کو دباتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان سے انسانیت سلوک کرتے ہیں، اور یہ روٹین ہے۔ یہ کوئی جب میڈیا پہ کوئی شور پڑ جاتا ہے یا کوئی ہمت کرتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی، تو پھر جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ لیکن یہ روٹین کا کام ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگ اس طرح کے سلوک کا سامنا کرتے ہیں۔ جاگیردار اپنے مزاروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنے حالیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، صنعت کار اپنے مزدوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جو چھوٹے موٹے کام کرنے والے مالکان ہیں، ورک شاپس والے، ہوٹلوں والے، وہ جو بچے اپنے ہاں ملازم رکھتے ہیں یا دوسرے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنی سوسائٹی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دراصل ایک بیمار سماج کے رویے ہیں، یہ صحت مند سماج کے رویے ہرگز نہیں ہیں۔ جہاں پر انسان کی بحیثیت انسان کوئی احترام نہ ہو، کوئی وقار نہ ہو، کوئی عزت نہ ہو، وہ ایک بیمار سماج جو ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اگر کوئی طاقتور ہے، کوئی تگڑا ہے تو آپ اس کی عزت کریں گے، آپ اس کو احترام دیں گے۔ اگر کوئی کمزور ہے، سماجی طور پہ بڑا رتبہ نہیں رکھتا، معاشی طور پہ طاقتور نہیں ہے، اور اس کو اثر و رسوخ اتنا نہیں ہے کہ وہ انصاف لے سکے یا وہ کھڑا ہو سکے طاقتور کے سامنے، تو پھر آپ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اب ایک حقیقت ہے جو پاکستانی سماج کے اندر جو موجود ہے۔ اب یہ جو اس بچی کے ساتھ ہوا، میڈیکل کی طالبہ کے ساتھ ہوا، اس کے دو بڑے افسوسناک پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی خاتون، کوئی بچی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، تو جو سب سے بڑا ہتھیار اس کے اوپر آزمایا جاتا ہے وہ اس کے کردار کے حوالے سے سوال کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، اس مسئلے کو جو ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ اس کے ماضی کو کریدنا شروع کر دیں اور ڈھونڈیں کہ اس نے کوئی ایسی پوسٹ کی ہو،
کوئی اس نے کوئی ایسی سرگرمی کی ہو جس کی بنیاد پر آپ اس کا جو کریکٹر ہے، جو کردار ہے، اس کے اوپر سوال اٹھا سکیں. اس سے یہ ایک آپ ظلم کرتے ہیں اور پھر آپ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، یہ اس سے بڑا ظلم ہے. اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پہ آنی شروع ہو گئی ہیں جو کہ انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے. وہ اخبارات ہوں یا میڈیا ہوں یا صحافی ہوں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، کوئی بھی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس طرح سے جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، اس کو نگیٹ کرنے کی یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی وکٹم کے، جو کسی ظلم کا شکار ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ اتنا ہی شرمناک اور افسوسناک ہے جتنا اس کے ساتھ ہونے والا ظلم ہے. تو اس طرح کے رویے کی بھی حوصلہ شکنی ہمیں کرنی چاہیے. چیزوں کو مرچ مسالے لگا کے پیش نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی تھیٹر نہیں ہے، یہ کوئی سرکس نہیں ہے، یہ ایک جیتے جاتے انسان کی زندگی کو برباد کیا گیا ہے. تو ہمیں بالکل جو ہے یہ کریکٹر کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، یہ الگ معاملہ ہے. لیکن اگر کسی کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو یہ کیا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کسی طاقتور کو، کسی پیسے والے کو، کسی مرد کو عورت کے اوپر ظلم کرنے کا، اس کی تذلیل کرنے کا، اس کو جنسی طور پہ ہراساں کرنے کا؟ تو یہ کس قسم کا ہم آرگومنٹ جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور اس کی بالکل ہر سطح پہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو افسوسناک رویہ ہے وہ یہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مردوں کا سماج ہے، یہاں مردوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ سہولت حاصل ہے، مردوں کے پاس ہر کام کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے بڑے حصے میں یہ سوچ اور یہ غلط سوچ پائی جاتی ہے کہ برائی کا اور گناہ کا جو محور ہے وہ عورت ہے. مرد جو ہے وہ تو بری ذمہ ہے، مرد تو بڑا معصوم ہوتا ہے، خواتین لبا لیتی ہیں، اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، پھر وہ کمزور ایمان جو ہے اس کی وجہ سے پھر اس طرح کا غلط قدم اٹھایا جاتا ہے. یہ سب فضول قسم کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشنز ہیں، یہ فضول قسم کا آرگومنٹ اور دلیل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اگر ایک مہذب معاشرہ بننا ہے تو یہ جو ڈر اور خوف قانون کا، ضابطے کا نکل گیا ہے طاقتور لوگوں کے ذہنوں سے، اس کو واپس لانا پڑے گا. ہمیں ایک نارمل معاشرہ بننے کی ضرورت ہے. نارمل معاشروں میں ریاست کمزور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ریاستی ادارے، انصاف کا نظام کمزور کی مدد کے لیے آتا ہے، وہ کمزور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ کمزور کا سہارا بنتا ہے. ہمارے ہاں جب بھی کسی طاقتور کا کسی کمزور کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری ریاست جو ہے وہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. ہمارے ادارے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی طاقتور کو جو ہے وہ انصاف سے بچانے کے لیے، وہ جو جرم کیا ہوتا ہے اس کی سزا سے بچانے کے لیے. یہ فیصل آباد پولیس نے بہت اچھا کیا، ملزم کو گرفتار کیا ہے، باقی لوگ بھی گرفتار ہیں. اس کا پولیس نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے. تفتیش ہونی چاہیے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ جو فیصل آباد کی بیٹی ہے، پاکستان کی بیٹی ہے، ہم سب کی بیٹی ہے، خدیجہ غفور، اس کو انصاف ملنا چاہیے. اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اگر اس کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ ساری عمر اس بات کو بھول نہیں پائے گی، وہ نارمل زندگی نہیں گزار سکے گی دوبارہ سے. وہ فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے میڈیکل کی، اس کے سامنے پورا کیریئر ہے، اس کے سامنے پوری زندگی ہے، اور جو کچھ کیا گیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ سے کہیں زیادہ جو ہے وہ دور کی بات ہے. اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، اس بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے. جنہوں نے یہ جرم کیا اور جو شریک ہیں وہ کوئی خاتون ہے یا مرد ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. اور ایک بھرپور طریقے سے جو ہے اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے اس کو مثال بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی پیسے والے کو، کسی طاقتور کو، وہ مرد ہو یا عورت، کسی کمزور کے اوپر ظلم کرنے کا، اس کی تذلیل کرنے کا، اس کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کرنے کا حوصلہ اور جرأت نہ ہو سکے. بہت شکریہ.